یا جوڈیشری، یہ تین اہم ستون ہیں. لوگ میڈیا کو بھی ایک اہم ستون کہتے ہیں ان ماڈرن ڈے کنٹریز. لیکن جو پارلیمان کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ستون ہے وہ ہے عدلیہ. ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے جمود طاری کر دیا ہے ملکی سیاست پر. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو حل ہونا چاہیے ون وے اور دی ادر. ایز اے لیڈر آف دا رادر ایز اے اسپیکر آف دا ہاؤس، آپ جب دیکھتی ہیں اس صورتحال کو تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ ریزولوشن کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے ذریعے حل ہونا چاہیے، یا اس کا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے؟ عوام چاہتے ہیں کہ یہ حل ہو جائے. نہیں، بالکل عوام کی خواہش ہے، لیکن عوام کی خواہش اس سے زیادہ اور بہت دوسرے بھی کرائسس ہیں اس پہ بھی ہے. اور ایز اے اسپیکر میں اس پہ زیادہ اور تو کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. میں صرف یہ ضرور ہے کہ جب ریزولوشن پاس ہوتا ہے تو ایک مورل پریشر آتا ہے، اور لیکن جب کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکج آتا ہے تو وہ پھر اس میں امینڈمنٹ کے ساتھ کوئی ایک لیگل طریقہ کار بن جاتا ہے، اینڈ دین اسی کے تحت ہونا چاہیے ہے. بہرحال فائنانس بل میں کیونکہ ایک نمبر آف ججز بڑھے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ اب جو 29 ججز کا ہوا ہے تو اس میں اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ اب جتنی حکومتی پارٹی ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور اس پہ طریقہ کار نکال کے کہ کیا طریقہ کار ہے اور اس کو جلد اس کا سلوشن نکلنا چاہیے. کچھ جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ریزولوشن کافی ہوگا کیونکہ وہ جو ایکٹ جس کو ہم نالیفائی کر رہے ہیں وہ خود ہی ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا. خود ریٹائرڈ جنرل مشرف صاحب نے یہ کہا کہ آؤٹ سائڈ دا کانسٹیٹیوشن ہی ہیڈ ٹو گو. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ریزولوشن جو ہے وہ کافی نہیں ہے، یہاں پہ پیکج ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے یہ دونوں جو آراء ہیں ان میں آپ سمجھتی ہم آہنگی ڈیولپ ہو سکتی؟ دیکھیں، کسی بھی حوالے سے کوئی ریزولوشن پاس کرتے ہیں تو بہرحال یہ جو اقدام ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے اس پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ یہی ایک ڈسپیوٹ ہے جو کہ ڈفرنٹ اس میں ہے. لیکن مجھے یہ ہے کہ اب چاہے کوئی بھی طریقہ کار ہو اور بہتر یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کے اور اس کا حل نکلے اور آگے بڑھیں. حالانکہ کوئی جوڈیشری کے ایشوز سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے دوسرے کرائسس ختم ہو جائیں گے، کہ آپ کی مہنگائی کا کرائسس ہے یا آپ کی واٹر اینڈ پاور جو انرجی، جس کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک اوور نائٹ کوئی سولوشنز نکل بھی نہیں سکتے. پر بہرحال ایک اگر ہے ایک چیز ہے کہ جس کو ہم ون بائی ون اس کو حل کرتے جائیں تو اس میں یہ اس ایشو کو بھی ریزالو ہونا چاہیے. لیکن دیکھنے والے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب آپ کی پارلیمان میں وہ اسٹیٹمنٹ ان کی ہوئی، ابھی انہوں نے اوتھ بھی نہیں لیا تھا، تو انہوں نے وہیں اپنی میڈن سپیچ میں یہ کہا کہ میں ججز کو بحال کروں گا، ججوں کو رہا کروں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ججوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ پارلیمان میں یہ سٹیٹمنٹس انہوں نے دیں ججز رہا ہو گئے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ایک آرڈر دے دے وہ بھی کافی ہے. تو اس کے ذریعے اگر یہ حل ہو سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اگین کہ میں اس لیے نہیں ایز اے اسپیکر میرے لیے کچھ وہ ہو جاتی ہیں کہ جس میں رہتے ہوئے آئی شوڈ بی ٹاکنگ. بہرحال ان کا جہاں تک رہائی کا تعلق تھا وہ پرائم منسٹر نے ایک آرڈر کیا کیونکہ وہ غلط تھا. اگر کوئی ڈیٹین ان کو کیا ہوا تھا ججز کو وہ بالکل غلط تھا جس پہ انہوں نے وہ آرڈر کیا وہ پولیس ہٹ گئی. لیکن اب یہ کیونکہ ڈس ایگریمنٹ جو بھی ہے یا جو بھی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ whether this was a constitutional step or an unconstitutional step. اور اس ڈسپیوٹ میں کیونکہ میں کسی ایک حوالے سے نہیں کرنا چاہوں گی، میں یہی چاہتی ہوں کہ جتنی political parties ہیں whether sitting on the treasury benches or opposition they should realize کہ اس ایشو کو کس طریقے سے ہمیں جلد سے جلد حل کر لینا چاہیے. تو اس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے کنسنسس ہو اور اس میں چاہے آل پارٹیز کانفرنس ہو بلا لیں یا اگر آپس میں جو حکومتی پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں، لیکن اس کو بیٹھ کے ریزالو کریں. ویورز، ہماری گفتگو چل رہی ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحبہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے، جو کہ ایک پہلی خاتون ہیں جو اس عہدے پر فائز ہوئی. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو 18 فروری کے انتخابات کے بعد جمہوریت کا سفر ہمارے ملک میں ایک مستحکم اور حقیقی جمہوریت کی طرف ہم نے پیش قدمی کرنی شروع کی تھی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جمہوریت کا مظہر جو پارلیمان ہوتی ہے وہ مقتدر ہو. ایک مقتدر اور امپاورڈ پارلیمنٹ ہی عوام کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے اور یہ گارنٹی کر سکتی ہے کہ ہم جمہوریت کے اقدار پر چل رہے ہیں. کس حد تک ہم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے ہیں،
کہاں پہ ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور گفتگو جاری رکھتے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ سے. ویلکم بیک ویورز ٹو انسائٹ ود جاوید ملک. ہم ایک خصوصی گفتگو کر رہے ہیں قومی اسمبلی کی اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ سے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کا وہ سفر جو انتخابات کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد تمام لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ جمہوریت پنپے گی, مستحکم ہوگی, پارلیمان مقتدر ہوگی, اور جن لوگوں کو عوام نے الیکٹ کر کے انتخابات کے ذریعے پارلیمان میں بھیجا ہے وہی ان کے فیصلے کریں گے. فیصلے مرکوز کسی ایک شخص میں نہیں ہوں گے بلکہ ایک انسٹیٹیوشن میں ہوں گے, اور وہ انسٹیٹیوشن ہوگا پارلیمان. اور اس پارلیمان کی اسپیکر آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مخاطب گفتگو ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں جمہوریت کو مستحکم کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ ہمارا موضوع بحث ہے. اسپیکر صاحبہ, ایک اور اہم چیز جو کہ تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہے کچھ کوارٹر سے, وہ یہ ہے کہ کچھ فیصلے ایسے بھی ہیں جو کچھ ایسے لوگ کرتے ہیں اور جو خود پارلیمان میں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب آپ جانتی ہیں کہ ان کو روکا جا رہا ہے بارہا پارلیمان سے آنے, پارلیمان کے ممبر نہیں ہیں وہ. زرداری صاحب بھی ممبر نہیں ہیں. لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ دو اہم رہنما جو ہیں وہ پارلیمان میں جب نہ ہوں تو فیصلے تو کہیں اور ہوں گے. اس کو کس طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں اس سچویشن کو؟ کہ اس کے لیے ہمارے ملک کی بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ انڈیویجول اسپیسیفک لاز بنائے گئے اور بجائے اس کے کہ عوام کی بھلائی کے لیے بنتے. پچھلی اگر آپ حکومتوں میں دیکھیں تو شخصیات کے لیے کہ اب شخصیات کو ملک میں آنے سے روکنا ہے یا 2 دفعہ کے بعد پرائم منسٹر نہیں بننے دینا, اور اس قسم کی جو انڈیویجول اسپیسیفک آرٹیکلز ہیں وہ ڈالی گئی, بنائے گئے لاز. اینڈ جس کا شکار میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک نے بہت سفر کیا, اور یہ تو عوام پہ چھوڑنا چاہیے کہ عوام کس کو ریجیکٹ کرنا چاہتی ہے, کس کو نہیں بنانا چاہتی, یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال پہلے محترمہ کو روکنے کے لیے, پھر انہی کے لیے, اور وہ نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ پرائم منسٹر نہ بنے, اس قسم کے. اور آج ہماری پارلیمنٹ میں جس میں 2 میجر پارٹیز جو موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں, لیکن یہ کہ اگر ان کے لیڈرز نہیں آ سکتے کیونکہ انہی پابندیوں اور اسی قسم کے ہرڈلز کی وجہ سے, میں سمجھتی ہوں ان لیڈرز کو پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پارٹی بڑی پارٹی ہے اور ان کا چیئرمین یا کو چیئرمین یا جو بھی لیڈر ہیں, اگر وہ کسی پارٹی کی اپنے اندر ایک پالیسی اور ایک مینیفیسٹو ہوتے ہیں ان پارٹی کے, جب بھی کوئی پالیسی آتی ہے ملک کو تو اسی مینیفیسٹو اور انہی کے حوالے سے پالیسیز بنتی ہیں. تو کیونکہ اگر وہ لیڈرز باہر ہیں اور اگر وہ اپنے اندر ایک پارٹی کے اندر ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ایشو پہ, اور وہ ایشو کو وہ ڈسکس کرتے ہیں یا آؤٹ سائڈ 2 لیڈرز مل کے ڈسکس کرتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی رانگ ان دیٹ یا کوئی کسی قسم کی اس پہ پابندی ہے. بٹ جب وہ عوام پہ امپلیمنٹ ہونے جائے گی تو اس سے پہلے دے ول برنگ اٹ ٹو دا پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. پھر اس کا کیا لا بننا ہے یا کس طریقے سے ہم نے امپلیمنٹ کرانا ہے وہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے. رائٹ. تو یعنی انڈیویجول اسپیسیفک پالیسیز بھی نہیں ہونی چاہیے, لاز بھی نہیں ہونے چاہیے, اور اگر ہم انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کر سکیں گے تو تمام فیصلے وہاں ہوا کریں گے. کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ جو یہ ایک ہم اگر جرنی کہیں, جرنی آف دا سپریمیسی آف پارلیمنٹ, یہ حقیقت ہے کہ پارلیمان ہماری مختلف ادوار میں اتنی مفلوج رہی ہے, کسی حد تک مقتدر نہیں ہوئی, لیکن آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ آپ کی اسپیکرشپ میں یہ پارلیمان واقعی اپنا آئینی رول ادا کرے گی؟ دیکھیں, مجھے تو بہت امید ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کیونکہ عوام کی بہت امیدیں ہیں اس پارلیمنٹ سے. یقیناً اس کے راستے میں بہت سی مشکلات ہیں اور اس مشکلات کے لیے عوام کا ساتھ چاہیے, عوام کا ساتھ ہو. اور ہم بھی سمجھتے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے عوام سے ہیں, عوام کے تھرو الیکشن کر کے میں آتی ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ عوام بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے, لیکن انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے. اور جس طرح میں نے کہا محترمہ کی شہادت اور بہت سے دوسرے ورکرز نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اس پارلیمنٹ کے لیے اور اس جمہوریت کے لیے. تو یقیناً ایک ہرڈل ضرور ہیں, ٹیدنگ پرابلمز ہیں اس کے, لیکن ہم انشاءاللہ بہت جلد ان کرائسس کو اوور کم کریں گے. لیکن مجھے یہ ہے کہ اس کے لیے عوام کو ساتھ دینا پڑے.